السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفى وسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن بہت ہی جلد ہمارے سامنے آنے والا ہے. اسی قربانی کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے بطور یاد دہانی قربانی کے مسائل کے تعلق سے کچھ اہم پیغام آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ انہی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے. محترم حضرات، سب سے پہلے قربانی کے تعلق سے جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، نمبر 1، قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی واجب ہے یا سنت؟ یاد رہے، اہل علم کے درمیان اختلاف ضرور ہے. جمہور اہل علم کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے. اب سنت مؤکدہ کی دلیل کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی سال عمدن جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیتے تھے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے تھے کہ ہم اس لیے اس سال قربانی نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں. اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے، قربانی کرنا چاہے، تو پھر اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. حدیث اٹھا کے دیکھو، واجب اگر ہوتی تو یہ تعبیر نہ ہوتی کہ تم میں سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو انسان کی چاہت اور مشیت پر موقوف کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ واجب نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی اہمیت کچھ کم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اہل علم نے کہا ہے کہ انسان جس کے اندر استطاعت ہے، مالی طاقت ہے، اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ طاقت رکھتے ہوئے قربانی چھوڑے. حضرات، ہماری صورتحال یہ ہے کہ بسا اوقات ہم دوست احباب کے ساتھ کھانے کے لیے ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور 1000 سے 10,000 تک 5,000 تک ہم اپنے پیسے کو خرچ کر دیتے ہیں. میرے محترم بھائیو، جہاں ہم 8-10 ہزار جو ایک وقت کے کھانے میں ہم صرف کرتے ہیں، قربانی کا جانور اتنی قیمت میں آ جاتا ہے. قربانی ہم میں سے بعض لوگوں کے لیے بڑی دشوار گزرتی ہے اور ایسے موقعوں پر ہم 1000 سے 5,000 10,000 روپے برباد کر دیتے ہیں اور ہمیں کچھ برا نہیں لگتا. غلط بات ہے. غلط بات ہے کہ آدمی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر فی الحال ہمارے پاس طاقت نہیں ہے
لیکن آئندہ سہولت آنے کی امید ہے تو قرض لے کر ہی صحیح قربانی کی جائے۔ تو حضرات یاد رہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ ہمارے جذبے طاعت کا مظہر ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور جس کے گلے پر ہم چھری چلاتے ہیں، اس جانور کو ذبح کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے خاموش اور زبانی کا اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار آج میں اس جانور کے گلے پر جس طرح چھری چلا رہا ہوں، تیرے حکم پر میں اسی طرح ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح قربانی کرنے سے ہمارے جذبے بندگی کا مظہر ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم قربانی ضرور کریں۔ قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جب آتی تھی تو ہم وقت سے پہلے قربانی کے جانور خرید لیتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا جانور ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، قربانی کا جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسا لنگڑا پن جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا کانا پن جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، بیمار جانور، لاغر جانور، کمزور جانور جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ وہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ ہمارے جذبے طاعت کا مظہر ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ سب عیب جانور کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی اسی جانور کی کرو جو دتا ہو، یعنی جس کے دودھ کے دانت جھڑ چکے ہوں، یعنی جس کے پیدائشی دانت چھڑ چکے ہوں۔ اور عمر کے اعتبار سے اہل علم فرماتے ہیں کہ مسنہ اونٹ اس وقت کا ہوتا ہے جب 5 سال کا ہو جائے، گائے مسنہ اس وقت ہوتی ہے جب 2 سال کی ہو جائے، اور بکری مسنہ اس وقت ہوتی ہے جب 1 سال کی ہو جائے۔ لہذا ان سب باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ حضرات قربانی کے تعلق سے چوتھا مسائل جو ہمارے سامنے پیش آتا ہے، ایک جانور، ایک بکری ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل نبوت میں ایک گھر کی جانب سے ایک بکری ذبح کرتے تھے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ بھلے ہی اس فیملی میں 100 ممبر کیوں نہ ہو، ایک فیملی کے حصے سے جینے والے یہ لوگ اس فیملی سے بھلے ہی 100 ممبر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایک فیملی کی حیثیت سے جیتے ہیں، ایک چولہے پر ان کا کھانا پکتا ہے، تو پھر ان ایک فیملی کی جانب سے ایک بکری کافی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے 5واں مسئلہ اونٹ کے معاملے میں۔ اونٹ کے معاملے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اونٹ کی جانب سے 10 لوگ مطلب 10 فیملی، اور گائے کی جانب سے 7 لوگ یعنی 7 فیملی۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے۔ پچھلے سال کا معاملہ ہے، بہت ساری غلط فہمیاں، غلط مسائل سننے کو ملا۔ یہ بات علمی وزن کے اعتبار سے کوئی قیمت نہیں۔ اس بات کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اجازت سفر میں دی تھی، یہ صرف سفر کے لیے ہے۔ یاد رکھیے یہ بات ہرگز درست نہیں ہے، غلط بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دے کر ایک بکری کو ایک حصے کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ لہذا سفر ہو یا حضر، ہم اپنے گاؤں میں ہوں یا سفر میں ہوں، کہیں بھی ہوں،
گائے اور اونٹ میں حصے داری جائز ہے۔ پچھلے سال بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ بہت ہی زور و شور کے ساتھ شروع کیا۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہاں شریعت کو مذاق بنایا جاتا ہے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور ہر سال خواہ مخواہ ایسے ویسے مسائل چھیڑ کر عوام کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ مسلمہ مسائل ہیں یہ سب جن میں اہل علم نے بہت کم ہی اختلاف کیا ہے۔ ایسے شاذ مسائل چھیڑ کر پبلک کو کنفیوز کرنا اور تو اور ہمیں تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو ایسے لوگوں کی بات سنتے ہیں اور ایسوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے اہل علم کے نزدیک گائے میں 7 حصے اور اونٹ کے اندر 10 حصے، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، دونوں میں جائز ہے۔ اسی طرح جن لوگوں میں مکمل جانور استطاعت نہیں ہوتی ہے، مکمل بکری ذبح کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے شریعت نے اس طرح سے ایک سہولت رکھی ہے۔ یہ 5 مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اور بھی مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی اس درس میں جو بھی قربانی کے مسائل کے تعلق سے پیغام دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں کو اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔